ایک روایت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور پہلے یہ یہودی تھے اور یہودی مذہب پر عمل کرتے تھے اور ان کے عالم تھے، اور توریت انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے اور حضور کی دیگر علامتیں مذکور تھیں جو ان کو معلوم تھیں، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کا زمانہ قریب تھا، اس لیے پہلے ہی اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے، تاکہ جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی باتیں سنیں اور اطمینان ہونے کے بعد آپ پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کھجوروں کے ایک باغ میں ملازم تھا، دن بھر میں نوکری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا، اور دن رات اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اطلاع ملے تو میں آپ کی زیارت کروں، آپ کی باتیں سنوں اور آپ پر ایمان لاؤں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں جو ہی لوگوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو جھوک در جھوک لوگ تیزی سے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ جس وقت مجھے آپ کی آنے کی اطلاع ملی میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا، جو ہی مجھے اطلاع ملی تو شوق سے میں نے وہیں سے چھلانگ مار دی اور نیچے اترا، اور پھر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو بڑی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ انور کی زیارت کی اور میں نے اس میں غور کیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ منور چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ منور چہرہ اور یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر میں آگے قریب ہوا تو سب سے پہلی جو بات میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں آپس میں سلام پھیلاؤ، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی 4 عمل ایسے ہیں کہ ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جانا ہے، اور جنت جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اور جو اللہ پاک نے خاص اپنے ایماندار بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، بالا خانہ کہتے ہیں اوپر والی منزل کو، ایک زمینی منزل ہوتی ہے، ایک اوپر اس کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے تو اسے بالا خانہ کہتے ہیں، فارسی میں، اردو میں بھی بالا خانہ کہتے ہیں۔ اوپر والے جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں کہ وہ اس قدر صاف اور شفاف شیشے سے بنائے گئے ہیں کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر دیکھا جا سکے، اتنے خوبصورت اور حسین ہیں اور ایسے صاف اور شفاف شیشے سے بنے ہوئے ہیں، یعنی شیش محل ہے کہ اندر سے باہر دیکھ لو، باہر سے اندر کا حصہ دیکھ لو۔ تو یہ ایسے خوبصورت محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کھانا کھلائیں یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی 3 باتیں یہاں پر، کھانا کھلائیں، سلام پھیلائیں یعنی سلام پھیلائیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کا معمول بنائیں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، ان کو یہ بالا خانے ملیں گے۔ تو وہی ان بالا خانوں کے تو ہم بھی محتاج ہیں، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے، اور جنت کا ایک محل تو ساری دنیا دے کر بھی نہیں مل سکتا، یعنی ساری دنیا کے پہاڑ سونا بن جائے اور ساری مٹی چاندی بن جائے اور سب ملا کر کے قیمت میں دیں اور ایک بالا خانہ جنت میں ہم حاصل کرنا چاہیں نہیں حاصل کر سکتے، ساری دنیا مل کر وہاں کی ایک اینٹ کی قیمت بھی نہیں ہے تو ایک محل کی قیمت کیسے ہوگی؟ لیکن تہجد کی 2 رکعتیں اگر اخلاص سے پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ پورا بالا خانہ اس کو عطا فرما دیں۔